اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر اتوار کے روز، سنڈے کے روز یہاں پر تعلیمات اولیاء بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، ہم نے پچھلے کئی پروگراموں میں یوٹیوب چینل حسنین اسلامک پر ہم نے کئی پروگرامز اپلوڈ کیے۔ اولیاء ہوتے کون؟ اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کا قول، ان کا فعل کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ کس کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا کیا ہوتا ہے، جینا مرنا کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک جملے میں کہہ دوں تو اولیاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کے فرما بردار، اور یہ وہ ہوتے ہیں جس کی شان میں اللہ خود فرماتا ہے کونوا ربانیین، وہ جو اللہ والے ہیں، وہ جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ جو میرے اولیاء ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے ہو جاؤ، تم ہمیں پوجو، تم ہماری ضرورتیں پوری کرو، تم ہماری طرح زندگی گزارو، نہیں۔ وہ جو میرے اللہ والے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ، تم ہمارے نہ ہو۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھے، بغیر رہنما کے، بغیر استاد کے، بغیر گرو کے، بغیر مرشد کے کوئی حق کو نہیں پا سکتا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آپ کا ازلی دشمن ابلیس ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی کوئی زمین کا ایک حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدے نہیں کیے۔ زمین کا ہر کونا سجدوں سے بھرا ابلیس کے۔ عبادت کا یہ عالم کہ زمین کو سجدوں سے بھر دیا اس نے، اور علم کا یہ عالم کہ فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا۔ روایت میں آتا ہے جو جھولا جب جھولتا تھا تو فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا، سیدھی جانب جب جھولا جاتا تو 70,000 فرشتوں کو ایک ہی وقت میں سبق دیا کرتا، اور پلٹ کے جب لیفٹ ہینڈ جھولا آتا 70,000 فرشتوں کو وہ سبق دے دیا کرتا۔ عبادت میں ماہر، علم میں اس کی مثال نہیں، مگر اللہ نے اسے کہہ دیا کہ تو لعنتی ہو گیا، تو جہنمی ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ساری زندگی کی عبادت کہاں گئی؟ اگر اللہ کو سجدے ہی مطلوب ہوتے، سجدے ہی پسند ہوتے تو اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈالتا۔
اگر علم سے انسان کمال والا ہو جاتا تو وہ کبھی جہنم میں نہیں جاتا۔ کیا تھا جو اس کے پاس اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے؟ اور وہ مبارک باد جماعت، پیاری افضل جماعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کم و پیش 1,24,000 انبیاء کی خواہش رہی رب تو راضی ہو جا۔ آپ اٹھا کر آدم علیہ السلام سے پوچھے، ساری زندگی آپ نے 300 سال رویا، آپ نے جنت میں جو آپ بھول کر، جو آپ کا رب خود فرماتا ہے جو گندم کھا گئے تھے وہ جان بوجھ کر نہیں، وہ آدم بھول کر کھائے تھے، زمین پر بھیجا گیا، 300 سال روئے۔ کیوں روئے آدم علیہ السلام؟ تو آپ پوچھے ایک ہی جواب ملے گا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، راضی ہو جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے، ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی، ایسا مرد مجاہد کس کے سامنے ٹھہرے تھے؟ نمرود کے سامنے۔ کون ہے نمرود؟ کیا بستی کا لیڈر سمجھ رہے ہو آپ نمرود کو؟ یا ایم ایل اے سمجھ رہے ہو آپ، یا ایم پی سمجھ رہے ہو، یا سی ایم سمجھ رہے ہو، یا پی ایم سمجھ رہے ہو؟ کون ہے نمرود؟ اس دنیا پہ صرف 4 لوگوں نے حکومت کی، کمپلیٹ دنیا پر جنہوں نے حکومت کی، 4 لوگ، 2 مومن 2 کافر۔ پہلے مومن سلیمان علیہ السلام، دوسرے مومن سکندر اعظم، پہلا کافر بخت نصر اور دوسرا کافر نمرود۔ پوری دنیا پر جس کی حکومت تھی اس کے سامنے تن کر ٹھہر گئے، تو غلط ہے میں صحیح ہوں، تو باطن ہے میں حق پر ہوں۔ جرت ہوتی ہے ہماری، ارے ایم ایل اے غلطی کر دے تو ہماری جرت نہیں ہے ٹھہر کر اسے بول دے، پوری دنیا پہ حکومت کرے اس کے سامنے ٹھہر کر کہہ رہے۔ کیا وجہ تھی؟ بس رب راضی ہو جائے۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل علیہ السلام آ رہے، پوچھ رہے مدد کرو، نہیں اللہ نے بھیجا، نہیں تو میری بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ تو کہا اللہ سے تو مدد مانگو، کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ سے تک مدد نہیں طلب کی، کیوں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا رب راضی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیسی تہمتیں نہیں لگائی گئی؟ بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنی شان کے مطابق۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگا دی گئی ہے، مریم تمہیں تو ہم شریف عورت سمجھتے تھے، اللہ اکبر، کتنی بڑی تہمت، ہم تو تمہیں شریف عورت سمجھتے تھے اور تم نے یہ ناجائز بچہ پیٹ میں پیدا کر لیا۔ کیا گزری ہوگی حضرت مریم علیہ السلام؟ چلیے مریم علیہ السلام ماتھے گزار دیے، جب بیٹے کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا ہوگا، جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں لوگوں نے کیا کیا انگلیاں نہیں اٹھائی ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ تھی خاموش رہنے کی؟ بس اللہ راضی ہو جائے۔ آدم سے عیسیٰ تک صرف اللہ کی رضا کے طلبگار، اور جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ ایک ہی چیز نمایاں نظر آئی، وہ ابلیس جو سارے سجدے کر کے جہنمی ہو گیا، علم رکھ کر جہنمی ہو گیا، اور وہ صحابی جو ایمان لائے، کلمہ پڑھے، ابھی صرف قرآن نہیں کھولے، اگر کلمہ پڑھے، ادب مصطفیٰ میں سر جھکائیں، اللہ تعالیٰ نے جنتی فرما دی۔ اور ایسے جنتی ساری امت کی عبادت ایک طرف، وہ صحابہ جو کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے ایک طرف، کیا تھا؟ بس ایک ہی چیز تھا، وہاں استاد نہیں تھا، یہاں استاد تھا، وہاں بے ادبی تھی، یہاں ادب تھا۔ اللہ نے ایسے راضی ہو گئے صحابہ کرام۔ تو ایک ہی بات ہے، بغیر شیخ کے کوئی کامل نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھے۔ جیسے اسکول میں بغیر ٹیچر کے
کوئی اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر سکتا، ویسے ہی کوئی بغیر شیخ کے، بغیر مرشد کے اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے گمراہ ہے وہ جس کا کوئی ولی ہے نہ کوئی مرشد ہے۔ قرآن میں واضح پہ سورہ کہف پڑھے اٹھا کر، گمراہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے کہ حق کی طلب ہو اور حق کے لیے ہو اور حق کو پالے۔ اللہ تعالیٰ کمال رکھتا ہے۔ اولیاء کی تعلیمات میں ایک ہی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ محدث ڈکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی، جو ہم سب جانتے ہیں، جن کی بارگاہ اقدس مصری گنج میں موجود ہے، یہ ایسے بزرگ گزرے ہیں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدث تھے، محدث۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی، آپ جانتے نہیں ہوں گے علم میں جو مقام آپ کا تھا، آپ نے جو فقہ حنفی پر احسان کیا کسی اور نے احسان نہیں کیا۔ آپ نے حدیث کی کتاب لکھی زجاجۃ المصابیح، کئی جلدوں میں کتاب ہے زجاجۃ المصابیح، اور یہ کتاب کو ساری حدیثوں سے آپ نے بیان کی، فقہ حنفی کو آپ نے حدیث سے پیش کر دیا، امام اعظم کے پورے مسلک کو آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا۔ اور یہ کتاب کی قبولیت کا عالم معلوم ہے، مدینہ منورہ میں لائبریری میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیسی قبولیت، جبکہ عرب ممالک اولیاؤں کو نہیں مانتے، عرب ممالک درگاہوں کو نہیں مانتے، عرب ممالک شیخ یہ مرشد کو نہیں مانتے، مگر اللہ نے یہ قبولیت عطا فرمائی۔ یہ علم تھا عبداللہ شاہ صاحب کا، وہ مجبور ہو گئے ایسے علم کی کتاب یقیناً لائبریری میں ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ جو جائیں دیکھیں وہ کتاب رکھے ہوئی۔ وہ عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ کی اور ایک کتاب ہے کتاب محبت، اتنی پیاری کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے، مگر انہوں نے، آپ نے اللہ سے بندوں کو جوڑ دیا۔ کونو ربانیین جو میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ شاہ صاحب نے چھوٹی کتاب میں بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں بندے تیرا مقصد حیات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے اللہ نے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، اور اللہ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کر۔ تو عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں بندے تو پھر اپنے رب سے محبت کر، بری عادتوں کو چھوڑ، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ، نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کر۔ آپ فرماتے ایک چھوٹی مثال دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں لوگوں کو گناہ کی عادت چھوڑو، جب ہم کہتے ہیں بری صحبت چھوڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت بہت سال سے گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، بری صحبت نہیں چھوڑتی، یہ بہت اچھے دوست ہے جو برے دوست ہے، بغیر خرچے کے سارے گناہ کرا دیتے ہیں، یہ بہت اچھے دوست ہے جو برے دوست، ان کی صحبت نہیں چھوڑی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں تجھ پر رحم کرے اللہ، ایک عورت سے گئے گزرا شخص ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو بری صحبت نہیں چھوڑتا، ایک عورت سے گئے گزرا ہے، وہ عورت جو ابھی ابھی بالغ ہوئی ہے اس سے گئے گزرا ہے۔ تو پوچھا کیا مطلب؟ تو فرمایا دیکھو ایک گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ 20 سے 22 سال گزار دیتی، پھر اس کے گھر میں نکاح کیا جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے نا، عورت کو دیکھے آپ، اب شوہر کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہوتے، شوہر کی عزت اس کی عزت ہوتی ہے، شوہر کے رشتہ دار اس کے رشتہ دار ہوتے، شوہر کے دشمن اس کے دشمن ہوتے۔ حالانکہ اگر بیوی کے خاندان کا کوئی دشمن شوہر کا دشمن ہے تو وہ اس سے بھی دشمنی کرنے لگ جاتی ہے جس سے وہ دوست تھی، کیوں؟ اب شوہر ہے۔
تے بندے ایک عورت شوہر کے لیے سب چھوڑ دیتی ہے، اور تو کیسا مسلمان ہے کہ اللہ کے لیے بری صحبت نہیں چھوڑا؟ اور آپ فرماتے ہیں بندے پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تجھے واضح فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اسی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ نے کہا تجھے کونوا ربانیین، نیکوکاروں میں ہو جاؤ، تو تو نیکوکاروں میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جان سے زیادہ آزماتا نہیں ہے، تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا آپ پر۔ غور کرنے کی ضرورت، اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت۔ رب راضی ہو جائے نا صاحب، ہماری جینے کا مقصد پورا ہو جائے۔ بغیر رب کے کائنات پالو تب بھی آپ نامکمل ہو۔ اللہ ساری دنیا دے دے اور آپ کو اپنے ذکر سے غافل کر دے، آپ سے زیادہ فقیر شخص کوئی نہیں، آپ سے زیادہ غریب شخص کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان تو دے دے اور اس پر ذکر جاری نہ کرے، اس پر اپنی یاد کو جاری نہ کرے، آپ سے زیادہ محروم کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا ہوا شخص کوئی نہیں۔ اور اللہ دل دے دے اور وہ دل میں شکر کی توفیق نہ دینا صاحب، آپ کے اتنا ناشکرا شخص کوئی نہیں۔ زبان ذکر سے، دل شکر سے ہو، اور آنکھیں دے اور وہ آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نہ نکلے نا صاحب، ہماری زندگی بیکار، ہماری زندگی ہوتے ہوئے بھی ہم شرمندگی کے لائق۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی کیسے گزر رہی، مقصد حیات کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں اپنا مقصد پورا کر رہا ہوں، رب کی عبادت میری ہو رہی ہے، بندگی میں زندگی گزر رہی ہے، وہ ہم سے راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر توبہ کی ضرورت۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ بات یاد رکھے، اللہ کو راضی کرے، محبت سب سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے محبت کرتے۔ فطرت ہے انسان کی، اولاد ہے تو ماں باپ سے محبت، ماں باپ ہے اولاد سے محبت، بیوی ہے شوہر سے محبت، شوہر ہے بیوی سے محبت، بھائی سے محبت، بہن سے محبت، مال سے محبت، لباس سے محبت، گاڑی سے محبت، بستر سے محبت، ہر چیز سے محبت فطرتاً ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہاں محبت کرتے، جب میری باری آتی ہے تو یہ سب محبت کو ٹھوکر مار دو، میری محبت کے بعد سب محبت۔ صحابہ اکرام نے تو یہی کر کر بتایا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جنگ بدر کیا تھی؟ کبھی غور کیا؟ ہم یہ سمجھ رہے کہ کفار مکہ سے جنگ ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی وہ 1000 کا لشکر ہے، یہ 313 کا ہے۔ ارے کبھی غور کرے جنگ بدر تھی کیا؟ کس کے مقابلے جنگ ہو رہی تھی صحابہ اکرام کی؟ کوئی باپ کو قتل کر رہا تھا، کوئی بیٹا باپ کو قتل کر رہا تھا، باپ بیٹے کو قتل کر رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے میں اپنے سگے ماموں کی گردن تن سے جدا کر دیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں بابا جان جنگ بدر میں کئی مرتبہ تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی۔ چاچا کو ماموں قتل کر رہا تھا، ماموں کو چاچا قتل کر رہے۔ کیا تھا یہ؟ اپنے شہر کو چھوڑ کر اپنے شہر والوں سے جنگ، ماموں سے جنگ، چاچا سے جنگ، بہن سے جنگ، بھانئی سے جنگ۔ کیا تھا یہ؟ بس جیتی جاگتی تفسیر تھی والذین آمنوا اشد للہ۔ تم اگر اللہ سے محبت کرتے تو جان فدا، یا اللہ اور رسول کے دشمن ہے تو تمہارے ہم جان کے دشمن۔ تو بس بات ایک ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، زندگی کا مقصد حیات رب راضی ہو جائیں۔ صبح سے لے کے شام تک فکر یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ زندگی کا مقصد مجھے پانا ہے، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میرا اللہ اور رسول راضی نہ ہو جائے۔
یہ مقصد ہو جائے نا صاحب، زندگی آپ کی پرسکون ہو جائے. یہ بات یاد رکھے، نہ مال سکون دیتا ہے نہ لگژری گھر سکون دیتا ہے. اگر یہ ہوتا تو دنیا میں ڈپریشن کا نام نہیں ہوتا. آج دنیا کا مالدار شخص بھی سکون کی نیند کے لیے ٹیبلٹ لے رہا ہے. رات میں بیٹھ کر وہ ڈرنک کرتا ہے تاکہ سکون سے نیند آ جائیں. لگژری بیڈ، کئی لاکھ کا بیڈ، کبھی سر تکیے کے اوپر ہوتا ہے، کبھی تکیہ سر کے اوپر ہوتا ہے. مسلتے مسلتے رات گزر جاتی ہے. کئی ایسے مجبور بے بس ہیں، رات میں نیند سے محروم ہیں. مال ہونے کے باوجود یہ بات یاد رکھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو دل ہے نا، جو تمہارے جسم کا شہنشاہ ہے، اس کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد سے، اللہ سے جڑ جانے سے، اللہ کی رضا کی طلب میں. اسے راضی کر لے، تب دیکھے اللہ فقیرے میں بھی بادشاہت عطا کر. عمر بن خطاب وہ ہستی ہے جو مراد مصطفیٰ ہے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سونے کا وقت آتا تو آپ دھوپ میں سر کے نیچے پتھر رکھ کر آرام سے سو جایا کر. کسی نے پوچھا یہ عمر بن خطاب ہے؟ تو کہا یہ عمر بن خطاب ہے. تو کہا کتنے آرام سے سو رہے، ان کے نام سے ہمارے بادشاہ تخت پر بیٹھنے سے گھبراتے. تو اللہ کو راضی کرے. بس تمام باتوں کا خلاصہ ایک ہی بات، زندگی کو سمجھے، زندگی کے مقصد کو سمجھے. آپ جانور نہیں ہے جیسے چاہے زندگی گزار لے. آپ کھلی اونٹ کی طرح نہیں ہے، آپ بھیڑ بکری نہیں ہے، آپ اشرف المخلوقات ہے. آپ سمجھے اللہ نے اشرف المخلوقات کا جو تاج دیا کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھے تو اللہ نے جب کہا میں اپنے نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ہے کوئی مخلوق میں میرا یہ خلیفہ کا تاج اپنے سر پر رکھے؟ تمام مخلوق پہاڑ عارضی طور پر کہنے لگے رب نہیں ہو سکتا. کیا تھا یہ؟ تو اللہ نے کہا اچھے کام کرو گے تو جنت دوں گا، برے کام کرے گے تو جہنم دوں گا. انسان نے کہا لبیک. تو سمجھے اپنے زندگیوں، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو آپ کمال ہو. آپ سمجھتے ہوں گے آپ جسے پاور آف اٹرنی دے دی جاتی ہے، کمپنی کا جسے پاور دے دیا جاتا ہے، مالک کوئی ہوتا ہے، پاور کسے دے دیا جاتا ہے؟ وہ با کمال ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے انسان میرا راز ہے. تو آپ با کمال ہو، سمجھے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے زمین و آسمان انسان کے تابع ہے. اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو کہتا ہے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ پرسکون زندگی دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.